نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ تمہارے لیے بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ اور بہت سے امور سے درگزر کرتے ہیں۔ پچھلی کتابوں میں تحریف جو یہ کر چکے، نبی اکرم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حق بات ان لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، کئی باتوں سے درگزر فرما رہے ہیں، جتنا ان کی دلجوئی کے لیے بھی اور جتنا ان کی رہنمائی کے لیے اور حق پر آنے کے لیے ضروری وہ سب حضور نے واضح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب یعنی قرآن حکیم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس سے سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے تابع ہوا۔ ہدایت قرآن کے ذریعے سے ملے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود بنانے کے لیے محنت کرے اللہ تعالیٰ ہدایت در ہدایت اس کو عطا فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب نصارہ کا، مسیحیت کے ماننے والوں کا ذکر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا قرار دے دیا معاذ اللہ۔ یہ بدترین عقیدہ تھا مسیحیت کے ماننے والوں کا، اور گاڈ انکارنیشن کا تصور جو انہوں نے اختیار کیا۔ فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کس کا بس چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر وہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو وفات دے دے اور جو زمین میں سب کو ہلاک کر دے، کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کہہ سکے یا کچھ کر سکے؟ سب اللہ کے پابند۔ مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور مریم سلام علیہا وہ بھی اللہ کی بندی ہیں، ان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ تم نے کیا بھونڈے عقائد اختیار کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شامل کر دیا یا ان کو خدا ہی قرار دے دیا معاذ اللہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کی وشفل تھنکنگ، یہ ان کے اپنے آپ کو چہیتا سمجھنے کا معاملہ۔ ہم تو بڑے بخشے بخشائے ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں۔ عمل کے میدان میں صفر اور دعوے اس طرح کے ہیں۔ اللہ کا تبصرہ، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے پھر وہ اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ تمہاری پٹائیاں کیوں ہوتی؟ تم سمجھتے تم چہیتے ہو اللہ تعالیٰ کے اور تم بڑے قریب ہو اللہ تعالیٰ کے، تم بڑے محبوب ہو اللہ تعالیٰ کے، تو تم پر پٹائیوں کا معاملہ کیوں آتا ہے؟ تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ تم پر مصائب کیوں آتے؟ تمہیں ذلیل اور رسوا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تو ان کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم بھی کچھ اپنی غلطیوں کی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آج امت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ آج امت پر کیا کچھ نہیں بیت رہا، کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم درو بینی کی کوشش کریں گے، سیلف آڈٹ کی کوشش کریں گے، اپنی اسکروٹنی کی کوشش کریں گے کہ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں مگر کیا ہمارا دعویٰ عمل کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ ان کو کہا گیا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو اس کی مخلوق میں سے، جیسے اوروں کو اللہ نے پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا۔ تم کوئی خاص پروٹوکول والے تھوڑا ہی ہو۔ ہاں ہدایت قبول کرو، ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرو، اللہ کی رحمت کے مستحق بنو، اور اگر ہدایت کو فراموش کرو گے اور دین فروشی کا معاملہ کرو گے، دنیا پرست بن کر اللہ کو فراموش کرو گے تو سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ یغفر
لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ انبیاء کے سلسلے کے موقوف ہو جانے کے بعد اب تم پر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ام تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، یقیناً تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اہم نقطہ کیا آیا؟ انبیاء کے سلسلے کے موقوف ہو جانے کے بعد، فترت کہتے ہیں گیپ آ جانا، وقفہ آ جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم علیہ السلام کے درمیان 6 صدیوں کا فرق ہے، 600 برس کا کم و بیش فرق ہے۔ یہ سلسلہ موقوف رہا، یہ فترت تھی عارضی ایک گیپ آیا تھا، اور پھر خاتم الانبیاء آخری رسول نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے لو آ گئے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشیر اور نذیر بن کر آئے، اب ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ اگلے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا بنی اسرائیل کی تاریخ سے۔ جب اللہ کی راہ میں جنگ کا موقع آیا، بیت المقدس کی طرف جانے کا ان کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اس کو آزاد کراؤ مشرکین سے اور وہاں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، تو قوم نے صاف جواب دے دیا تھا۔ اس واقعے کا اشارہ البقرہ میں زیر مطالعہ جب آیات تھی تو ہم نے کیا تھا، اب آئیے اس واقعے کا مطالعہ کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب اللہ نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس وقت جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ انبیاء کا سلسلہ بھی ان میں قائم رہا، اور اسی طریقے پر بادشاہت بھی داؤد علیہ السلام، اسی طریقے پر سلیمان علیہ السلام، یہ بادشاہت بھی ان کو ملی، بہت کچھ ان کو عطا ہوا۔ البقرہ میں تفصیل آئی تھی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے طے فرما دی ہے۔ اس وقت وہاں مشرکین رہتے تھے، اب ان بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے داخل ہو، جنگ کرو، حاصل کرو خطہ اور اللہ کی شریعت کا نفاذ کرو۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے مت لوٹو ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک اس میں ایک بڑی زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ آن لائن آرڈر پلیس ہو جائے اور ان کو فتح گھر بیٹھے مل جائے۔ عجیب بات ہے، ارے بھائی پیغمبر پکارے نکلو، نہیں جی بڑی سرکش قوم وہاں پر ہے، جب تک وہ اندر ہے ہم نہیں جائیں گے، وہ نکل جائیں تو ہم اندر چلے جائیں گے۔ تو بھائی کیا وہ ہار پہنائیں گے تمہارے لیے تمہیں اور کھڑے ہوں گے کہ آئیے صاحب آ کے اندر بیٹھ جائیے؟ استغفر اللہ، قتال کا تقاضا آ رہا ہے، جان لگانے کا تقاضا آ رہا ہے، اور یہ قوم کے لوگ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا ان دونوں پر جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، ادخلوا علیہم الباب، ان پر دروازے کی جانب سے سامنے سے حملہ کرو، داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے 2 شاگرد تھے، نیک لوگ تھے، بعد میں نبوت بھی ان کو عطا ہوئی ایک رائے کے مطابق۔ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ بھائی پیغمبر کی بات مانو، آگے بڑھو۔ یہ 2 نیک لوگوں نے تو یہ بات کہی، اور مزید کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعتاً ممکن ہو۔ تو پہلے کہا کہ تم غالب ہوگے، اب کہا اللہ پر توکل کرو اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ کیوں؟ بندہ مومن کے لیے اصل سہارا اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ ہم نے البقرہ میں پڑھا تھا طالوت والی بات، جناب طالوت کے لشکر کی جو بات تھی کہ کئی مرتبہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس میں ہیں ہم وہاں کبھی بھی ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے دونوں جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔
یہ ہیں وہ جو دنیا پرست ہو گئے اور سہل پرستی میں آ گئے، تن آسانیوں کے اندر آ گئے، اور جناب انہوں نے حق کے تقاضے پورے نہیں کیے، اور راہ خدا میں نکلنا اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس سے فرار اختیار کیا۔ ظاہری بات ہے قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ یہ میدان کبھی اور بھی سجیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کا عہد مبارک آیا، بدر کا میدان سجا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابن قیاس نہ کیجیے گا، آپ ہمیں حکم دیجیے، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ یہ جماعت میسر آئی ہے جنہوں نے جان و مال راہ خدا میں لگایا تو اللہ کا دین غالب ہوا۔ ہمیں بھی آج سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع آئے گا تو فرار اختیار نہ کرنا۔ انہوں نے تو صاف کورا جواب دے دیا، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بے شک اے میرے رب میں تو اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے ہارون علیہ السلام، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس ہمارے